السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا قرآن پاک کا سبق نمبر 2، جس میں ہم خا کے آگے سیکھیں گے۔ یہ جو پیچھے والے الفاظ ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا، اس کے لیے میں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر آپ بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سامنے نورانی قاعدہ کھول لیں، تو جس طرح میں پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ ویسے پڑھیں۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے وہ ہے دال۔ اس دال کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے یہ سامنے والے دو دانتوں کے آدھے حصے سے لگے، یہ نہ مسوڑوں سے لگے نہ نوک سے لگے، بلکہ آدھے حصے سے، درمیان والے حصے سے لگے، جیسے آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے دال۔ اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے دوبارہ سنیے، دال۔ اس کے بعد آگے والا لفظ ہے وہ ہے ذال۔ تو ذال کا جو مخرج ہے وہی مخرج ہے جو ثا کا مخرج تھا، ان کی زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگے، جیسے ذال۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب میرا سنیے، ذال۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے را۔ تو اس را کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، جیسے را۔ یاد رہے اس را کو پوربی ادا کرنا ہے۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے توجہ سے سنیے گا، را، نہ اس کو ر کرنا ہے نہ اس کو رو کرنا ہے، بلکہ اس کو موٹا کرنا ہے، نہ منہ گول کرنا ہے، بلکہ جب ہم اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو یہ پوربی ادا ہو جائے گا اور ٹھیک طرح سے بھی ادا ہو جائے گا، جیسے را۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے زا۔ تو اس زا کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے، اوپر والے اور نیچے والے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے، جیسے زا۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب ذرا میرا سنیے غور سے، زا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک لفظ ہے ذال جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، دال کے بعد جو ذال آتا ہے، ایک لفظ ہے زا جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے ذال ایک ہوتا ہے زا۔ اگر ہم فرق نہیں رکھیں گے تو قرآن پاک کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے سین۔ سین۔ تو اس سین کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے وہی ہے جو زا کا مخرج ہے، یعنی کہ زبان کی نوک سامنے والے، اوپر والے اور نیچے والے دو دانتوں کے درمیان میں آ جائے، جیسے سین۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے شین۔ ذرا غور سے سنیے، شین۔
اس شین کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے لگے، جیسے آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں شین۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے گا، شین۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے صاد، صاد۔ اس صاد کو موٹا بھی ادا کرنا ہے۔ اس صاد کا مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا ہے، جن کے زبان کی نوک کو اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں لے آئیں گے، جیسے صاد۔ اس کو پور بھی ادا کرنا ہے۔ ذرا اب آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے گا، صاد۔ اس کے بعد آگے والا حرف ہے وہ ہے ضاد۔ اس ضاد کو جو ادا کرنے کا مخرج ہے، ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ کافی مشکل ہے۔ زبان کی جو کروٹ ہے اسے بائیں طرف کے مسوڑوں سے لگائیں گے، جو آخر میں 5 مسوڑے ہیں نا ان سے لگائیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جیسے آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ضاد، ضاد۔ اب ذرا آپ پڑھیں، اب ذرا میرا غور سے سنیے، ضاد۔ یاد رہے ایک لفظ ہوتا ہے ضا جو طا کے بعد آتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے ضاد جو صاد کے بعد آتا ہے ضاد، ایک لفظ ہوتا ہے ذال جو دال کے بعد آتا ہے ذال، ایک لفظ ہوتا ہے زا جو را کے بعد زا ہوتا ہے۔ ان چاروں میں فرق رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں ان کی وضاحت بھی بیان کروں گا۔ اگر ہم ان میں فرق نہیں کریں گے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو قرآن پاک کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے نورانی قاعدہ کی پہلی تختی آدھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کی باقی 2 ویڈیو اور بنیں گی، میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا۔ تو تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز ساتھیوں میں۔ اگر کوئی ایک بھی قرآن پاک ٹھیک کرنے والا بن گیا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔